ویلکم بیک ناظرین یہ ابھی شیخ وقاص صاحب گفتگو جاری رکھیں گے، لیکن بریک کے دوران ہمیں بہت سے فون آئے ڈاکٹر عاشق روان سے، لوگوں نے کہا یہ سوال کیا جائے۔ ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ سچ بولنے والوں کو اور پارٹیوں میں سہا نہیں جاتا اور نکال دیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ نے ڈاکٹر اسرار شاہ کی ممبرشپ کو معطل کیا کیونکہ انہوں نے سچ بات اپنی طرف سے کی کہ بھئی یہ بابر روان صاحب کو ستارہ امتیاز دینے کی کیا ضرورت ہے، جب ان کے حوالے سے این آر او میں یہ بھی آیا تھا کہ بینیفیشری ہیں، تو اس لیے آپ کی پارٹی نے ان کو معطل کیا کیونکہ آپ سچ برداشت کر سکتے ہیں؟ بالکل سچ برداشت کر سکتے ہیں، اور اس لیے ان کو نکالا ہے؟ نہیں، کوئی نکالا نہیں ہے، اور نہ کسی نے ان کو، وہ ایک سکول آف تھاٹ ہے پارٹی کے اندر۔ اگر ایک چیز جو آپ کا دیکھیں، جو کنٹراڈکٹری اپروچ ہے، آپ نے ممبرشپ تو معطل کی ہے نا، تو وہ پارٹی کی سی بحال بھی کر دے گی۔ کون سا؟ اچھا تو مذاق ہے یہ، ابھی آج کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی سزا دی ہے، کیوں کی ہے؟ کوئی سزا اچھا ایسی دل چاہ تو معطل کر دی صاحب کی بھی ہوئی پارٹی کے اندر، وہ کسی وجہ سے ہوئی نا، ایک سچ کی برداشت ہوتی تو معطل کرتے ہیں۔ نسیم دیکھیں کہ اگر ہم ایک چیز، ہمیں اختلاف ہے ایک نقطہ نظر سے، پالیسی ایشو سے، یا کوئی پارٹی کے کنڈکٹ اور کسی انڈیویجول کے بیہیویئر سے، اس کا فورم جو ہے وہ پارٹی ہے، میڈیا نہیں ہے۔ پارٹی کے اندر بیٹھ کے بات کریں، اور جس طرح کی تو انہوں نے لیڈر کو ہی لکھا تھا، تو لیڈر کو لکھا، لیکن وہ پبلش بھی ہوا نا، تو لیڈر کا لیٹر لیڈر تک جائے تو سچ اندر ہی اندر بولیں۔ چلے ٹھیک، سمجھ آ اندر نہیں بولے، بات یہ ہے کہ تو باہر بھی سچ بولتے ہیں، سروائیو تو کر گئے۔ چیز پبلک کرتے ہیں تو پارٹی ڈسپلن کے اگر وائلیشن ہوتی ہے تو پارٹی کو ڈیسائیڈ کرنا، سچ ایک محدود اس میں زاویے میں بولنا چاہیے، اسی لیے پارٹی کو نقصان نہ ہو، جس سے میڈیا جو ہے اب جو ڈیبیٹ کر رہا ہے یہ نہ کرتا، اور پارٹی اس کے خط سے دیکھیں جب حق کے لیے لوگ بولتے ہیں، پبلکلی بولتے ہیں تو پارٹی کا قد بڑھتا ہے۔ جیسے جب شری رحمان نے ریزائن کیا تو پارٹی کا قد بڑھا، تو وہ آپ کی اپنی سوچ۔ اچھا شیخ صاحب، آپ کہہ رہے تھے کہ کانفیڈنس، ووٹ آف کانفیڈنس لینا جو ہے وہ ایک طریقے سے کمزوری کی علامت، یہ کمزوری کی علامت ہے جی۔ آپ کا استحکام یہ ہے کہ آپ جمہوریت کا استحکام یہ ہے، اور خصوصاً آپ کے حالات میں، کہ آپ نے جو وعدے کیے تھے اگر آپ ان پہ ڈیلیور کرتے، آج آپ کسی طریقے سے واپس عوام میں نیک نامی کے ساتھ جا سکتے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ پولیٹیشنز نے سیکھا ہے، پولیٹیشنز واپس آئے، پولیٹیشنز کو حکومت کرنے کا موقع ملا، دے پرومسڈ، دے ڈیلیورڈ، تو جمہوریت کو انہوں نے مضبوط کیا ہے۔ جب چیزیں کنٹرول میں نہیں آتی سیاستدانوں کے اور لیڈروں کے، وہ کمزوری کی نشانی ہوتی ہے۔ ووٹ لے لینا استحکام نہیں ہے، بلکہ ایشوز کو اوور کم نہ کر سکنا، ایشوز کو کنٹرول نہ کر سکنا اور نان ایشوز کے ایشوز بنا دینا، یہ ان کی کمزوری ہے۔ اور اس وقت معذرت کے ساتھ جو پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر ہیں، پریزیڈنٹ کو ہم اس لیے بار بار کہتے ہیں کہ وہ کو چیئرمین بھی ہے تو غیر آئینی بات، کیونکہ آرٹیکل 58 میرے خیال میں یہ کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کسی پارٹی کا عہدہ نہیں رکھ سکتے ہیں، آئین میں ہے۔ اس کے باوجود اسی لیے ہم ان کو بار بار لے آتے ہیں۔ پیپلز پارٹی والے اعتراض کرتے ہیں نا جی کہ آپ پریزیڈنٹ کی بات کرتے ہیں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پرائم منسٹر ہیں، آپ کے پریزیڈنٹ ہیں، آپ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی آپ ہمیں ووٹ دے دیں۔ اب حالات وہ نہیں ہے، اب حالات وہ نہیں ہے کہ جب ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اب دس از اے چینج پارٹی، دس از اے چینج لیڈرشپ، دس از اے چینج مین، تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کوئی چیز نئی ہوگی۔ ہم نے یوسف رضا گیلانی کو بھی یونینیمسلی ہم نے جو ہے پوری اپوزیشن نے پرائم منسٹر بنا دیا، اور انہوں نے بھی، اور ہمیں آج شرمندگی ہے۔ وہ جو ووٹ آف کانفیڈنس تھا وہ آج ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے، کیونکہ زرداری صاحب کی۔ دیکھیں نا، مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا، محترمہ نے کافی ٹائم لیا۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آج نان ڈیلیورنس آف دا گورنمنٹ، دیٹ از دی ہیڈ آف دا گورنمنٹ از دی پرائم منسٹر۔ این ایف سی، بلتستان کے الیکشن، وار آن ٹیرر کے نان ڈیلیورنس۔ دیکھیں آج گیس بند ہے، آج بجلی نہیں ہے، آج چیزیں اویلیبل نہیں ہیں۔ اگر آپ کی حکومت نے بند کرنا تو شروع جب سے ہوا وہ اس کو چھوڑیں۔ نہیں پلیز، اس پہ آپ ایک اور پروگرام رکھیں، کریں گے اور اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور یہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا ستارہ امتیاز کے حوالے سے جو ڈاکٹر بابر اعوان کو انہوں نے دیا، دس از دینے کا سوچ رہے ہیں، جس پہ وہ غریب، جس کے ساتھ زرداری صاحب نے اپنا پہلا انٹرویو جو کیا تھا اس میں اسرار شاہ کو اپنے ساتھ بٹھایا ہوا تھا ویل چیئر پہ، اینڈ دین ہی گیو ہز انٹرویو، جو پہلا انٹرویو تھا۔ آج وہ اسرار شاہ کی سی یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، یہ ان کا اندر کا معاملہ ہے، ہم اس کو قبول رہنے دیں، میڈیا میں پبلک نہ، میں اس کو پبلک پارٹی کی پر بات ہوگی۔ چلیں جی، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر بابر اعوان صاحب پہ کرپشن کا الزام لگتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بعد میں پروو ہو سکتا ہے یا نہیں پروو ہو سکتا، رادر دین
یہ بھی ہم نے آپ کی جسٹیفیکیشن لے لی کہ جی جب تک پروون گلٹی نہ ہو ہم استعفے بھی نہیں لیں گے، مگر اس کو آپ تنگ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو ضد کر رہے ہیں۔ مجھے مار کی آپ لوگوں نے پالیسی بنائی۔ ہاشمی صاحب، ابھی آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر فاروق ستار کی، تو لگا تو یوں ہوں، لگا کیا ہے، سچی بات یہ ہے کہ کراچی میں ایک پچھلے 48 گھنٹے میں لگ رہا تھا میجر کرائسس ہے، اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے اپنی ایک میٹنگ جب اس کو چیئر کیا اور ایک بڑے طریقے سے انہوں نے جیسے کہا میکنزمز اسٹیبلش کیے، یہ کیا وہ کیا، اس کے نتیجے میں ایک کرائسس کو ختم کیا۔ تو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری ادھر تو لگتا ہے کہ بڑے متحرک ہیں اور افیکٹو ہیں، جنرس سے زیادہ ایک افیکٹو ہے، انہوں نے کہا نا سرپرستی کا بھی رول ادا کیا، تو وہ طریقہ ہے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کا کہ پرابلم کو سالو کرنے کا، یا یہ کہ آپ چلیں جی پنجاب سے ووٹ آف کانفیڈنس لیں جو ملے گا بھی نہیں آپ کو؟ دیکھیں، ایک تو پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں، بہت آگے جا کے جس وقت بالکل بظاہر آصف زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی کی حکومت کے بارے میں یہ تصور ہوتا ہے کہ وہ تنہا رہ گئے ہیں، اس وقت بھی ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس سسٹم کو ڈی ریل نہیں ہونے دینا چاہیے۔ ایک پوری جو ایک لاجیکل کنکلوژن ہم اس پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ پولیٹیکل جو حل ہے وہی آخری حل ہوتا ہے، ایڈمنسٹریٹو حل کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اب کراچی میں بھی انہوں نے اگر ایڈمنسٹریٹو حل تلاش کرتے شاید نہ نکلتا، پولیٹیکل انہوں نے اگر بات کی ہے یہ کچھ رہ جائے گی۔ کراچی کا پھر بھی پولیٹیکل حل ان کو دینا پڑے گا کہ تمام لوگوں کو جو سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ اس شہر کے رہنے والے ہیں، ان کو سب کو آپ کو آن بورڈ لینا پڑے گا، پھر وہ معاملہ چلے گا۔ جہاں تک اعتماد کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں یہ خود ایک آبیل مجھے مار والی بات واقعتاً ہے کہ اس طریقے سے آپ ایک میسج جو ہے اتحاد کی بجائے انتشار کا میسج دے رہے ہیں۔ ہم کس بات پہ ووٹ دیں کہ اگر سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے، اگر اس کا کوئی اثر جناب آصف زرداری صاحب پر پڑتا ہے، تو آیا اس کو روکنے کے لیے، اس کو پریونٹ کرنے کے لیے ایک پریمپٹیو جو ہے ووٹ آف کانفیڈنس ہم دیں کہ ہاں جی سپریم کورٹ نے جو کچھ کہا ہے وہ جائے باہر میں، ہم آپ کے ساتھ اعتماد کا ووٹ دینے کو تیار کھڑے ہیں، قوم کو اس مشکل میں نہ ڈالیں۔ اچھا، لیکن یہ بتائیں کہ یہ آئدر اور ہے، جیسے اب سندھ نے دیا ووٹ آف کانفیڈنس، بلوچستان نے اور فرنٹیئر نے، تو اس کا مطلب کہ وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی ہم اس کو نہیں مانتے، وہ تو دو مختلف انفلوئنس ہے، بائی انفلوئنس میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ چیزیں ادھر ہی جا رہی ہیں۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جہاں پولیٹیکل یہ حل نکالتے ہیں وہاں یہ طاقتور ہو جاتے ہیں، جہاں یہ اس طریقے کے حل نکالیں گے اس میں پارلیمنٹ کو بھی اگر استعمال کر لیں گے، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اختلاف کا میسج جائے گا، اتحاد کا نہیں جائے گا۔ اتحاد کا تو ہم دے رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم آپ کے اچھا ذرا مجھے لیٹ می پلے دی ڈیولز ایڈوکیٹ کہ سندھ میں جب انہوں نے یونینیمس ان کو ووٹ ملا، جب ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا یونینیمس ووٹ ملا، اس کے نتیجے میں ابھی آپ نے لفظ استعمال کیا کہ ایم کیو ایم کے ساتھ انہوں نے جنراسٹی دکھائی، تو جب آپ ساتھ مل کے سپورٹ کرتے ہیں تو یہ پارٹی جنراسٹی دکھاتی ہے، تو پنجاب میں آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کو تو ہم نہیں دیں گے ووٹ آف کانفیڈنس، تو اس سے بلٹ ان ٹینشن بڑھے گی نہیں؟ میں سمجھتا ہوں نہیں، ہمارے تو راستے شروع سے ایز پارٹی جدا تھے، جدا ہیں، وہ جدا رہیں گے، مگر جب جمہوریت کی شاہراہ پہ چلنا ہے تو پھر ہم ان کو تنہا نہیں چھوڑتے، ہم کہتے ہیں آئیے جمہوریت کی شاہراہ پہ چلیں، اس سے قوم کو اختلاف کا میسج نہ دیں۔ آپ اس وقت ووٹ آف کانفیڈنس مانگ رہے ہیں جس میں آپ کی پارٹی کے اندر بھی ایک خلفشار ہے، ایک آپ کے خلاف ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی فیصلہ بھی آیا ہوا ہے، ایک یہ کہ احتساب کے عمل کیے جو ہے دباؤ بھی یقیناً ہے، اداروں کو کہیں، سپریم کورٹ کا کہیں، اس کو روکنا، اس کو روکے اگر ووٹ کے ذریعے، تو وہ یہی آج تک ہمارے اوپر الزام ہے کہ پولیٹیشنز وہ ووٹ کے زور پہ اپنی کرپشن کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ووٹ کے زور پر آئیے ہم جمہوری عمل کو جسٹیفائی کریں، اس لیے ہم ایک لاجیکلی یہ بات ایسی بنتی ہے کہ ہم ووٹ نہ دینے پہ مجبور ہیں، ورنہ ہم شاید یہ ہمیں 7ویں ترمیم کے حوالے سے بات کرتے اور سی او ڈی کے حوالے سے بات کرتے، ہم اعتماد کا ووٹ دے دیتے۔ آپ کہہ رہے ہیں ووٹ نہ دینے پہ ہم مجبور ہیں، اس لیے مجبور ہیں کہ وہ ووٹ مانگ اس بات کے لیے رہے ہیں جو اداروں کو مضبوط کرنے کی بجائے افراد کو مضبوط کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اگر اداروں کی مضبوط کرنے کی بات کریں، ہم آج بھی ووٹ دینے کو تیار ہو جائیں گے۔
नाजरीन, इसलिए PMLN वोट नहीं देगी क्योंकि इदारों को मजबूत करने की बजाय, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए की बजाय एक फर्द को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। ये क्यों पीपल्स पार्टी चाहती है? एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।